پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے اور مال بڑا کم ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان فرمایا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا کہ آج موقع ملا ہے کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ آج موقع ملا ہے مجھے آگے بڑھنے کا، تو آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، گھر میں جتنا بھی مال تھا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کے 2 حصے کیے۔ آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آدھا مال نبی پاک علیہ السلام کے ایک حکم پہ قربان کر دیے۔ آج کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، سنانا بھی آسان ہے، لیکن آدھا مال ایک ہی دفعہ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا بڑا مشکل کام ہے۔ آج تو ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہی محبت ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن ہم تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ سال کے بعد ایک مرتبہ 2.5% اپنے مال میں سے، کل مال میں سے 2.5% غریب کا حق بنتا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں دیتے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پہ ایک نبی پاک علیہ السلام کا حکم آیا ہے اور اپنے گھر کا آدھا مال، اپنی آدھی جائیداد نبی پاک علیہ السلام کے ایک حکم پہ قربان کر دی ہے۔ پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں، گھر گئے ہیں اور گھر میں جتنا بھی مال تھا، جتنا بھی سامان ہے، جتنا بھی مال، جتنی بھی دولتیں ہیں، سارا کچھ اٹھا لے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ ابوبکر اتنا مال لے کے آ رہا ہے، اتنا زیادہ مال ابوبکر نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما ابقیتا لأہلک یا ابا بکر، اے ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ سارا کچھ ہی لے آئے ہو؟ اللہ کے رسول جی گھر والوں نے مال کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول جی گھر والوں نے مال کا کیا کرنا ہے؟ حب اللہ و رسولہ، میں گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا صرف ایک حکم آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کہ ابھی مال کی اور ضرورت ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے گھر گئے ہیں، ایک بوڑیا کو تلاش کیا ہے۔ حافظ ابن عساکر علیہ رحمہ نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے ہیں، ایک بوڑیا کو تلاش کیا ہے، اس بوڑیا کو اپنا لباس بنایا اور اپنا لباس اتارا ہے، اور بازار میں گئے اور بازار جا کے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ میں یشتری منی ثوبا، اے لوگو میرے محبوب نے، میرے آقا نے مجھ سے مال کا مطالبہ کیا ہے، مال کا سوال کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، مال کم ہے، کوئی تعاون کرو، جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے تم اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں تعاون کرو، خرچ کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے لیکن میرے پاس، ابوبکر کے پاس اور کچھ بھی نہیں رہا، سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام پہ قربان کر دیے ہے۔ ابوبکر کے پاس صرف اب اس کا لباس رہ گیا ہے، ابوبکر کے پاس صرف لباس ہے۔ میں یشتری منی ثوبا، او لوگو مجھ سے میرا لباس کون خریدے گا؟ اپنا لباس بیچا ہے، جو قیمت ملی ہے، جو پیسے ملے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیے ہیں۔ یہ ہے محبت، ایک ایک حکم پہ انہوں نے سارا کچھ قربان کر دی ہے۔ اور قربان جاؤں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک خاموش ہیں کہ جس نے جتنا جتنا تعاون کرنا ہے، جتنا جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جتنا جتنا دینا ہے وہ دے لے، جو باقی رہ جائے گا وہ اکیلا عثمان ہی دے لے گا۔
جو باقی رہ جائے گا وہ اکیلا عثمان ہی ادا کر لے گا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول جی 100 اونٹ نا عثمان کی طرف سے بھی لکھ لیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان ابھی اور ضرورت ہے، فرمایا 100 اونٹ اور لکھ لیجئے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی 100 گھوڑے عثمان کی طرف سے لکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان کچھ نقدی پیسوں کی بھی ضرورت ہے، کچھ نقدی مال بھی چاہیے، نقدی پیسے بھی چاہیے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے ہیں، کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، بیوی سے کوئی مشورہ نہیں کیا کہ کیا کروں۔ نبی علیہ السلام نے مال کا مطالبہ کیا ہے، اب خرچ کروں کہ نہ کروں۔ گھر میں گئے، 1000 سونے کے سکے 1000 دینار پکڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھ دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان 1000 سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، ان میں اپنے ہاتھ کو داخل فرما رہے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم۔ پہلے اور ان الفاظ کے اندر فرق ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آج کے بعد میرے عثمان سے اگر کوئی گناہ بھی ہو جائے گا میرا عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ یہ ہیں صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ایک ایک اشارے پہ، ایک ایک حکم پہ اپنا سارا کچھ قربان کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتے ہیں کہ میری بات بھی مانو